رحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج ہمیں پھر یہ عظیم مقدس سعادت نصیب فرمائی کہ ہم اس ماہ مقدس کی ان بابرکت ساعتوں میں نماز کے بعد روزے کی حالت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت فرامین سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول فرمائے، اور اسی طرح ہمیشہ مخلصانہ انداز میں دین متین کے احکام ہم سب کو سننے کی عظیم سعادت نصیب فرمائے۔ بیٹھ جائیں، ادھر ہی بیٹھ جائیں، کرسی بابا جی کرسی دے دیں، پیچھے سے کرسی لے کے دے دیں آج سب کو۔ مسائل تو بہت زیادہ ہیں اور کافی زیادہ موضوعات ہیں، اور اس ماہ مقدس میں انہیں مکمل طور پہ بلکہ یہ مہینہ پورا ہونے والا ہے اور لگاتار روزانہ یہ درس چل رہا ہے، تو کافی موضوعات دوستوں کی طرف سے بھی آئے اور ہم خاص انہیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں جن کی اشد ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ ہے بہت زیادہ جس کی وجہ سے عوام الناس پریشان حال ہے، وہ جادو کا مسئلہ ہے۔ کیا جادو کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کے توڑ کے متعلق شریعت نے بھی کچھ امت کو کسی معاملے سے آگاہ کیا ہے کہ نہیں؟ اگر کیا ہے تو کیا کچھ خاص لوگ ہی کر سکتے ہیں محض، یا ہر خاص و عام کو اجازت ہے اس جادو کے توڑ کے متعلق؟ اس معاملے میں جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جادو ایک حقیقتاً عمل ہے، جادو کی ایک حقیقت ہے، اور یقیناً اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہ وہ اثر ہمیشہ کے لیے ہو یا کسی کو یعنی کوئی جادو کے ذریعے کسی کی جان کو لے سکے، ایسا نہیں ہے۔ جادو کا اثر انسان کے جسم پر خاص طور پہ ہوتا ہے، دماغ پہ، جسم پہ اثر ہوتا ہے جادو کا۔ کچھ لوگ اس کا بالکل ہی انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جادو نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ بھی لوگ غلط ہیں، کیونکہ قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ ایک تو یہ چیز آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعون کے محل کے اندر ان جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا، تو اس وقت ہلکا سا اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا تھا ان جادوگروں کا۔ سورہ طٰہٰ قرآن پاک کے اندر 16واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کا جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کا آپس کا سامنا ہوا تو ان کے ہاتھ میں رسیاں تھیں اور لکڑیاں تھیں، ان کے ذریعے انہوں نے جادو دکھانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس اللہ کا عطا کردہ عصا تھا، ڈنڈا تھا، اس کے ذریعے آپ نے معجزہ دکھانا تھا۔ اب جب آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا۔ مفہوم یہ ہے کہ کہا ان جادوگروں نے کہ اے موسیٰ، تو پہلے پھینکتا ہے یہ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے، یا ہم اپنی رسیاں اور ڈنڈے پہلے پھینکیں؟ تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القو، قال بل القو، بلکہ فرمایا کہ تم پھینکو، پہلے تم دکھاؤ اپنا جادو۔ پس جب انہوں نے پھینک دی تو فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو وہ ان کی لکڑیاں اور ان کی جو رسیاں تھیں نا، وہ بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ کسے نظر آئی بھاگتی ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی، اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی آنکھوں پر بھی اثر ہوا اور انہیں وہ لکڑیاں اور وہ رسیاں دوڑتی ہوئی نظر آئی، اور ان کے خیال میں یہ گزرا ان کی جادو کے اثر الیہم من سحرہم انہا تسعیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جادوگروں کے جادو کا اثر یہ ہوا کہ پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ یہ رسیاں سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں، تو پتہ چلا کہ اثر جادو کا یقیناً ہوتا ہے انسان کے جسم پر، علم پر، نبوت پر نہیں ہوتا۔
کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب اثر ہوتا ہے تو نبی کا ہر قول فعل، نبی کی زندگی کا ہر لمحہ تو شریعت ہوتی ہے، اسوہ حسنہ ہوتا ہے، نبی کی نبوت پر اثر نہیں ہوتا کبھی بھی جادو کا، یاد رکھیں۔ جسم پر ظاہراً آنکھوں پر ممکن ہے اثر ہو جائے۔ تو فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی میں، اپنے نفس میں، اپنے اندر خوف سا محسوس کیا۔ ان رسیوں کو دیکھ کر جادو کا اثر یہ ہوا، اپنے اندر پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا۔ تو پتہ چلا کہ جادو کی ایک حقیقت ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اور انبیاء پہ بھی اثر ہو یہ بھی ممکن ہے، اور یہ نہیں کہ یہ انبیاء کے لیے ایک نقص ہے، نہیں۔ جس طرح کہ تیر کا، تلوار کا اثر جسم پہ ہوتا ہے نبی اور غیر نبی پر، اسی طرح جادو کا اثر بھی نبی اور غیر نبی پر ہوتا ہے جسم پر۔ اب کسی نبی پر اس کے جسم پر، کسی انبیاء میں سے کسی بھی نبی کے جسم پر تیر کا یا تلوار کا زخم ہو تو کیا یہ نبی کے لیے نقص ہے؟ نہیں، یہ تو عادتاً ہونا ہے۔ اسی طرح جادو کا اثر بھی اگر کسی پیغمبر پر ہو رہا ہے تو یہ فی نفس اس کا نقص نہیں ہے، اس کا عیب نہیں ہے، یہ یقیناً اس کے محض جسم تک ہو رہا ہے، نبوت پر کبھی بھی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اندر تھوڑا سا خوف محسوس کیا۔ پروردگار فرماتا ہے قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، ہم نے فرمایا، ہم نے کہا اے موسیٰ تو خوف نہ کر، بے شک تو ہی ان پر بھاری آئے گا، تو دل میں محسوس نہ کرے، ان کی یہ دوڑتی ہوئی رسیاں اور لکڑیاں سانپ بن کے جو دوڑ رہی ہیں ان کو دیکھ کر تو خوف محسوس نہ کر، انک انت الاعلی، بے شک تو ہی ان پر بھاری آئے گا۔ والقی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، فرمایا جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے نا اس کو ان کی طرف پھینک دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا، لکڑی تھی، ڈنڈا تھا، فرمایا اس کو ان کی طرف پھینک دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف پھینکا تو فرمایا ان کو ان کی طرف پھینک دے، یقیناً یہ جو ان جادوگروں نے یہ جادو کیا ہے نا یہ ان کا کوئی خاص اثر نہیں ہے۔ مفہوم یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف پھینک دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر جہاں کہیں بھی جائے گا نا کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں عوام الناس بہت زیادہ اس طرف متوجہ ہے، جادوگر طبقے کی طرف، اور خاص طور پہ یہ دم درود کرنے والا جو آگے ہے نا ملنگ طبقہ، ان کی طرف ہم بہت دوڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے، بالخصوص ہماری خواتین۔ وہ اس طرح کا آدمی ڈھونڈتی ہیں کہ کوئی مل جائے، کوئی تویز وغیرہ دے، پھر جو ہم چاہیں انہی سے تویزات کے ذریعے کراتی رہیں۔ انتہا کی جہالت ہے، ہم اپنی خواتین کو کنٹرول کریں اس معاملات کے اندر، ان ملنگوں کی طرف جا کے اپنا مزاج ان کو خراب نہ کریں، چھوڑ دیں ان ملنگوں کو۔ اس کا توڑ میں خود بتاتا ہوں آج، جو اللہ اور اس کا رسول بتا رہا ہے نا ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، کبھی بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہر بندہ گھر میں بیٹھ کے کر سکتا ہے، میں یہاں پر ممبر پر بیٹھا ہوں قرآن حدیث بیان کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ ایک الگ بات ہے۔ آپ لوگوں کا ذوق ہے کہ حضرت ہمارے بچے کو نظر لگ گئی ہے یہ دم کر دیں، وہ ایک الگ ذوق ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندے نے محض ایک دکانداری لگائی ہوئی ہے، وہ ایسا آدمی ہے کہ اس کا کاروبار ہی یہی ہے دم درود کا، اسے دین کا پتہ ہی نہیں ہے، قرآن حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ کیا پڑھتا ہے اسے جا کے پوچھیں کوئی پتہ نہیں۔ ان کی طرف جب ہم دوڑتے ہیں اور اچھے اور برے کام انہی کی تویزات کے ذریعے کرانے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیں ہم انتہائی جہالت کے اندر غرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو ان جادوگری اور یہ جو نظر لگ جاتی ہے اس کے توڑ کے متعلق دین اسلام نے ہمیں مکمل آگاہی کی ہے۔ ہم گھروں کے اندر بیٹھ کے خود فی نفسی اس کا توڑ کر سکتے ہیں، پر یہ چیز بتائے گا ہر کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ علماء کرام بتائیں گے، ہم جیسے طالب علم ممبر پر بیٹھ کے بتائیں گے، کیونکہ ہمارا کاروبار یہ نہیں ہے۔ ہم بھی چاہیں تو ہمارا کاروبار چل سکتے ہیں اچھا خاصا، ہم ادھر شروع کر دیں تویزات، بلکہ شرعی لحاظ سے قرآن حدیث کے مطابق ہم بھی شروع کر دیں تو ادھر لینے لگی ہوں گی خواتین کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارا کاروبار نہیں، اس لیے ہم آپ کو جو حقیقت بتا رہے ہیں اس پہ عمل کریں گے تو کسی ملنگ کی طرف جا کر تویزات لینے کی اور دم درود کرانے کی ضرورت آپ لوگوں کو نہیں پڑے گی۔ مسلمان ہیں ہم سب یار، نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمارے دل میں نور ایمان ہے، کلمہ گو لوگ ہیں ہم کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پروردگار نے تمام مخلوق سے سب سے زیادہ انسان کو خوبصورت سانچے کے اندر تخلیق کیا ہے۔ انسان کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے، اشرف المخلوق کہتے ہیں۔ باہر کی مخلوق کیا انسان پر آ کر حاوی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔
یہ محض انسان نے غلط فہمی میں مبتلا کیا ہے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے۔ تو یہ اثر یقیناً جادو کا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جادوگر کہیں بھی کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پھینکا ان جادوگروں کی طرف، تو وہ جو عصا مبارک تھا وہ اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ وہ تمام وہ چھوٹے چھوٹے سانپ جتنا بھی تھے انہیں نگلنے لگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اٹھا لیا، پکڑا، تو وہ پھر دوبارہ اسی طرح عصا ڈنڈا بن گیا۔ پروردگار فرماتے ہیں وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، وہ جتنا بھی جادوگر تھے نا سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تعظیماً وہ سجدہ تھا، پچھلی امتوں میں یہ جائز تھا، اس امت میں تعظیماً سجدہ چاہے وہ دربار کو ہے چاہے کسی پیر کی کسی کو بھی مطلقاً حرام ہے، کسی لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے۔ تو کہنے لگے قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے اب اس وقت ہارون و موسیٰ کے رب پر۔ وہ تمام جادوگر اسی وقت تعظیماً اللہ کے پیغمبر اللہ کے کلیم کو سجدہ کیا انہوں نے، اور اسی وقت ایمان لائے کہ ہم نے جو دیکھا یہ یقیناً جادو نہیں تھا، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہوا ہے جادو تو وہ تھا جو ہم نے کیا ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہوا ہے وہ جادو قطعاً نہیں تھا، یہ جادو نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ اللہ کی قدرت اور نبی کا معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ اور وہ لوگ اسی وقت سجدے میں گرے اور وہ مسلمان ہو گئے، اور پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ان کے نبوت کو قبول کر لیا۔ تو پتہ چلا اس سے کہ جادو کی حقیقت ہے، اثر بھی ہوتا ہے، اللہ کے نبیوں پر بھی اثر ہوا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بھی اثر ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لبید بن عاصم نامی یہودی شخص مدینہ کے اندر رہتا تھا، ان کی 2 بیٹیوں کے من شر النفاثات فی العقد، ٹھیک ہے نا، وہ دوسری 2 صورتیں جو آ رہی ہیں ان کے اندر انہی کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ان عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا آپ کے جسم پر بھی اثر ہوا تھا، نبوت پر اثر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا اثر ہوا تھا، تو یقیناً جادو کا اثر ممکن ہے، اور اللہ کے نبیوں پر بھی ممکن ہے، ان کے جسم پر۔ اسی طرح یہ سورہ البقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 102 یہ مکمل اس کی وضاحت ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، فرمایا کہ پیروی کی انہوں نے شیطان کی تعلیمات کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں۔ پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ کے اندر اپنا شیاطین کی پیروی کی، جو شیاطین انہیں تعلیم دیتے تھے اس کی پیروی کی۔ وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خطا نہیں کی تھی جادو کے معاملے کے اندر، ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اور لیکن شیاطین جو تھے انہوں نے کفر کیا اور سکھایا لوگوں کو جادو۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جادو سکھانا شیطانی عمل ہے، جادو کرنا شیطانی عمل ہے، اور جو کرتے ہیں یقیناً وہ کفر کے اندر چلے جاتے ہیں، یہ قرآن پاک بتا رہا ہے۔ ہم بڑے خوش ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بڑا جادوگر ہے، وہ جادو کرتا ہے، بڑا ہم اسے ایک حیثیت دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا کلام کہتا ہے وہ شیطانی عمل ہے، اور وہ شیطان ہے جو یہ عمل کر رہا ہے، ہم انہیں بڑی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، اور بار بار ان کے پاس جا کر کچھ نہ کچھ معاملات حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے کہ یہ کبھی ولا یفلح الساحر حیث اتی، یہ جادوگر کبھی بھی ذاتی طور پہ کامیاب قطعاً نہیں ہو سکتے، ہم اپنی کامیابیاں انہیں کے یہاں جا کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی ناکامی ہے ہی نہیں کہ ہم ان جادوگر اور ان لٹیرے اور یہ ملنگ جو پیدا ہو چکے ہیں اس امت کے اندر، ان کی طرف جا کر اپنی کامیابی کو تلاش کریں۔ اللہ فرماتا ہے ولا یفلح الساحر حیث اتی، یہ خود ناکام ہیں، یہ خود بدبخت لوگ ہیں، یہ کبھی کامیاب ہونے والے ہیں ہی نہیں، ہم انہی سے کامیابی تلاش کر رہے ہیں۔ تو یہ نادانی کم عقلی پر مبنی بات ہے، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور ہم نے جو نازل کیا تھا فرشتوں پر، 2 فرشتوں پر، بابل شہر کے اندر جو فرشتے تھے ہاروت و ماروت، ان کی طرف بھی جادو نازل ہوا تھا۔ وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، اللہ فرماتے ہیں وہ کسی ایک کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے، وہ اللہ کے نورانی جو فرشتے تھے نا، وہ کسی ایک کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، تم ہم سے جادو سیکھ کر کفر کی طرف نہ چلے جانا، جادو سیکھ کر پھر عمل کر کے کفر کی طرف نہ چلے جانا۔ سکھانے سے پہلے جو بندہ ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتا تھا نا، انہیں کہہ دیتے تھے ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، پروردگار نے ہمیں آزمائش بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے،
تم جادو سیکھ کر ہم سے پھر کفر کی طرف نہ چلے جانا۔ وہ ہر ایک کو یہ سمجھاتے تھے اور یہ سکھاتے تھے۔ ہمارے ہاں کچھ اس طرح کے روایات مشہور ہیں جو من گھڑت موضوع ہیں اور بالکل جھوٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہاروت و ماروت دو فرشتے جب نازل ہوئے تھے اور انہوں نے لوگوں کو جادو بھی سکھایا تھا۔ یہ معاشرے عوام کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے، اور ہمارا کچھ مولوی طبقہ بھی اپنا علم سے عاری لوگ، علم سے دور محض، جنہوں نے چند ایک بس کتابیں میری طرح کی بس دیکھی اور تحقیق نہ کی، عوام الناس میں وہ ممبر محراب کے اوپر بیٹھ کر ایک دین کے شاہکار نظر آتے ہیں، ایسے لوگوں نے بھی معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ پھیلا رکھی ہیں۔ معاشرے کے اندر یہ مشہور ہے کہ دو فرشتے ہاروت و ماروت جب نازل ہوئے تو انہوں نے ایک عورت کو دیکھا، اس پر فدا ہو گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یار وہ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ ان فرشتوں کے اندر یہ حس ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کی طرف توجہ کریں اور کسی کو دیکھیں اس پر فدا ہو جائیں۔ یہ انسانی حس ہے، یہ عالم اجسام کے اندر، اس دنیا میں انسان کے اندر یہ حس ڈالی گئی ہے، فرشتوں میں نہیں ہے یہ چیز۔ قرآن کی نص قطعی کے خلاف آ رہی یہ بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حتیٰ یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر وما یعلمان من احد، کسی ایک کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے، پہلے انہیں کہتے ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اور ادھر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا، اس کے پیچھے دوڑ پڑے، پھر اس عورت نے کہا کہ میں تمہاری تب مانوں گی جب تم یہ شراب پیو گے۔ انہوں نے شراب پھر پی لی، پھر اس عورت نے کہا کہ تم میرے شوہر کو مار دو گے، پھر میں تمہاری مانوں گی، پھر انہوں نے اپنے شوہر کو بھی قتل کر دیا تھا۔ یار وہ اللہ کے فرشتے ہیں، اپنی طرح تو انہیں محسوس نہ کرو نا، اللہ کے نورانی فرشتے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے کبھی خطا سرزد ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ تو آزمائش کے لیے لوگوں کی طرف آئے تھے، اور جادو سکھانے کو وہ کفر کہہ رہے ہیں، اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جادو سیکھ کر غلط نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کافر ہو جاؤ، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ وہ تو یہ سمجھا رہے ہیں، قرآن پاک تو یہ کہہ رہا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے من گھڑت روایات عوام الناس کے اندر پھیل گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان فرشتوں نے سمجھایا کہ یہ جادو ہے، یہ اثر بھی کرے گا، یہ سیکھ کر تم کہیں کفر میں نہ چلے جانا، ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، ہم اس لیے آئے تھے تاکہ تمہارے پاس جادو بھی آ جائے اور ہماری طرف سے جادو آئے، اور ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، یہ سیکھ کر کفر کی طرف نہ چلے جانا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، یہ مین چیز ہے جو جادو میں اثر کرتی ہے۔ اور کچھ علماء کرام صرف اسی طرف گئے ہیں کہ وہ یہ چیز ہے، یعنی وہ بس جو کوئی بھی سیکھتا ہے نا، یعنی جادو جب بھی سیکھتے تھے تو دراصل جادو سیکھنے کا مطلب یہ ہوتا کہ ما یفرقون بھی بین المرء وزوجی، میاں بیوی کے درمیان فرق ڈالنا۔ میاں بیوی کا ایک خاص رشتہ ہے، عظیم رشتہ ہے، اس کے اندر جب بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے نا، دو قبیلے برباد ہو جاتے ہیں، دو قبیلوں کے اندر دشمنی اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اگر آگے اولاد بھی ہو نا وہ بھی برباد ہو جاتی ہے، ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ اکثر اوقات جادو کا اثر میاں بیوی کے مزاج پر ہوتا ہے، آپس میں نفرت کے لیے، یہ خاص چیز ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھا کریں، کبھی کبھار اگر اس طرح ہو بھی جائے نا کہ میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا گھر میں، تو سمجھ لیں کہ ممکن ہے کہ یہ جادو کا اثر ہو، کسی خبیث انسان کی شرارت ہو، ممکن ہے یہ۔ پھر اس میں احتیاط کیا کریں، اپنے مزاج کو بہتر کیا کریں۔ کیا کرنا ہے پھر یہ آگے میں سمجھاتا ہوں کہ اگر اس طرح کا اثر ہو بھی جائے کیا کرنا ہے ہم نے، اس کے توڑ کے لیے فی نفس سے ہر بندہ عمل کر سکتا ہے۔ وہ عمل یہ نہیں کہ آپ ایک 40 دن کہیں بیٹھے رہیں گے، کچھ ورد کرتے رہیں گے، یہ بھی تھوڑا عجیب ہی باتیں ہیں۔ اسلام اتنا سخت نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، اسلام بالکل آسان ہے، وہ آسان انداز میں آپ کو سمجھا دے گا، 2 منٹ کے اندر اندر آپ کا مزاج بہتر ہو سکتا ہے۔ تو یہ مین چیز ہے، میاں بیوی کے درمیان وہ لوگ پھر جادو سیکھ کر میاں بیوی کے درمیان ان کے ہاں فرق ڈالتے تھے، لڑائی جھگڑا کراتے تھے، پھر اس سے فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی یہ جادو سیکھنے والا کوئی کسی کو بھی نقصان نہیں دے سکتا مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کا حکم ہوتا ہے اس میں، اللہ نے ایک اصول دے بھی، یہ کرو گے یہ ہوگا، وہ بھی اللہ چاہے گا تب، یہ نہیں ہے کہ اللہ نہ چاہے پھر بھی جادو کا اثر ہو، یہ نہیں ہے۔ پروردگار نے ایک اصول دے دیا، کرو گے اگرچہ غلط ہے میں کر دوں گا تمہارے کہنے پر یہ کہ اخروی زندگی تمہاری برباد ہو جائے گی، دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، یہ جادوگر لوگوں کے لیے۔ اور فرمایا کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ جو سیکھتے ہیں نا تم جو کچھ یہ سیکھ رہے ہو نا جادو، یہ نہ تمہیں کوئی نفع دینے والا ہے نہ نقصان دینے والا ہے، یہ چند لمحے کے لیے ظاہری اثر ہے، باقی یہ بے وقوفی ہے،
دنیا آخرت برباد کرنے کے مترادف ہے یہ بس۔ تو لہٰذا یہ ایک حتمی بات ہے، حقیقی بات ہے کہ جادو کا اثر ممکن ہے، اور صرف عام انسان نہیں، اللہ کے انبیاء پر بھی جادو کا اثر ہوا ہے۔ جادو کی عام تعریف جو علماء کرام نے کی ہے، فرماتے ہیں کہ کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادتاً جو کام ہوتا ہے اس کے بغیر کوئی عمل کرنا، کوئی کام کرنا، اسے جادو کہتے ہیں۔ شریر اور بدکار قسم انسان، ٹھیک ہے نا، اس کا ایسے مخصوص عمل کے ذریعے خرق عادت کام کرنے کو جادو کہتے ہیں، جو عام وجود میں کام نہ آتا ہو، عام طور پہ ہم سے نہ ہو سکتا ہو، شرارت کے ساتھ کسی مخصوص عمل کے ذریعے بدکار انسان جب کرے گا اسے جادو کہتے ہیں۔ اور جادو کرنے کے والے کے متعلق حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام آپ اپنے گھر والوں کو رات کے ایک خاص حصے میں اٹھاتے تھے، اپنی پوری فیملی کو، گھر والوں کو جگاتے اور کہتے اٹھ جاؤ، اس وقت اللہ کے یہاں توبہ استغفار کرو۔ یہ وہ گھڑی ہے کہ پروردگار اس گھڑی میں اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، جو کوئی بھی اٹھے گا نا، جو بھی کوئی اٹھے گا پروردگار اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے تھے، فرمایا سوائے 2 لوگوں کے، وہ اگر اس وقت اٹھ بھی جائیں، رات کے ان گھڑیوں میں اٹھ بھی جائیں، توبہ استغفار کریں بھی، تب بھی پروردگار ان کی بخشش نہیں فرماتا۔ وہ کون سے 2 لوگ ہیں؟ ایک فرمایا وہ انسان کہ جو ناحق کسی کا مال کھاتا ہے، دوسرا وہ انسان جو کسی پر جادو کرتا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان ہے، اور یہ اپنا مسند احمد کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ گھڑی ہے کہ ہر انسان کی بخشش ہو جاتی ہے جب انسان بخشش مانگتا ہے رات کی اس گھڑی میں، سوائے 2 لوگوں کے، جو ناحق کسی کا مال کھاتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو جادوگر ہے، کسی پر جادو کرتا ہے، اس کی بھی بخشش ان ایام میں، ان لمحات میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں جو کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ان کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ وہ 3 شخص کون ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے کہ عادتاً ہمیشہ شراب پینے والا انسان۔ شراب ہمارے ہاں تو عام چل رہی ہے بہت زیادہ، بہرحال ایک الگ ٹاپک ہے، یہ بھی ہونا چاہیے تھا، اس پر اگر لگ جائیں تو لمبی بات ہو جائے گی، وقت مختصر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ عادتاً اور زیادہ عادی شرابی جو ہے، زیادہ تر شراب پینے والا انسان، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا، تعلق توڑنے والا۔ یہ تو ایک سمجھے کہ میرا خاص موضوع ہے نا، ہر موضوع پر میں اس بات کو لے کر آتا ہوں۔ میرا ذاتی مزاج یہ ہے حسن اخلاق، پیار محبت، ٹھیک ہے نا، تعلق کو جوڑنا، تعلق کو توڑنا یہ میری فطرت میں نہیں ہے، میرے مزاج میں نہیں ہے، نہ ممبر پہ بیٹھ کے، نہ ذاتی طور پہ کسی کے ساتھ۔ آپ دیکھ لیں، میرے بیانات سن کے دیکھ لیں، آپ کو محسوس ہوگا میرے تقریباً 99% میرا اسی پر فوکس ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی حسن اخلاق پیدا کریں، قطع تعلق ہی نہ کریں، رحم دلی پیدا کریں اپنے اندر، حسن اخلاق پیدا کریں، آپس میں جھگڑے نہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قطع تعلق ہی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے کوئی کسی سے قطع رحمی کر رہا ہے، قطع تعلق ہی کر رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ دین کا کوئی غدار ہے، نبی کا دشمن ہے، سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتا، اس سے قطع تعلق ہی، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایمان کی ایک علامت ہے۔ لین دین کی وجہ سے سگا بھائی تھا، رشتہ میرے کہنے کے مطابق اس نے بیٹی کا رشتہ نہیں کیا، میں تو اس کے جنازے میں بھی نہیں جاؤں گا، یہ ہمارا عام مزاج ہے، ٹھیک ہے نا۔ چھوٹی چھوٹی پراپرٹی کی وجہ سے قسمیں اٹھا رکھی ہوتی ہیں کہ میرا بھائی مر بھی گیا نا، میں اولاد کو بھی کہہ کے جا رہا ہوں اپنے چاچا کے جنازے پہ نہیں جانا، میں بھی نہیں جاؤں گا اگر میں زندہ رہا تو۔ یہ لین دین کی وجہ سے اس قدر نفرتیں، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات لین دین کی وجہ سے اندازہ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والا انسان کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پہلا عادی شرابی، دوسرا قطع رحمی کرنے والا، اور تیسرا فرمایا جادوگر انسان جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ جو ہے مطلقاً جہنمی، ہم اسے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اسی کے پاس جا کر اپنی کامیابی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔
تو لہٰذا انتہائی غلطی پر ہیں ہم لوگ اگر ہماری خواتین کچھ اس طرح کے لٹیرے اور اس طرح کے ملنگوں کی طرف جا کر جادو کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتی ہیں نا، وہ 100% غلطی پر ہیں. یاد رکھیں ان معاملات کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. یہ موضوعات اس لیے خاص ہائی لائٹ کیے ہیں کہ یہ عوام الناس تک ان کی حقیقت پہنچے اور ہم ان معاملات کو کنٹرول کریں. اچھا، ہم گھر بیٹھے بیٹھے کوئی کہے کہ حضرت ہمارے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں، گھر کے اندر معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، یقیناً جادو کا اثر بھی ہوتا ہے اور ہم پر جادو ہیں بھی، تو کیا کریں؟ آپ نے لوڈ روک دی ان ملنگوں کی طرف نہ جائیں فلاں فلاں، تو کیا کریں ہم؟ اسلام مکمل طور پہ رہنمائی کر رہا ہے اس کی. اللہ اکبر. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے سند کے ساتھ، ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانہ میں سے جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا، جیسی بھی بیماری ہے، وہ سر میں درد ہے، کوئی تکلیف ہے، نظر لگ گئی ہے بچوں کو، کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا، کیا طریقہ تھا؟ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ جب بھی کوئی گھر میں بیمار ہوتا، آخری 2 صورتیں معوذات ٹھیک ہے نا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں پڑھ کر اپنے گھر والوں کو جو بھی بیمار ہوتا انہیں دم کرتے، وہ ٹھیک ہو جاتے. اور یہ طریقہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں بلکہ آگے حکم بھی دیا ہے، امت کو عمل کرنے کے متعلق سمجھایا بھی ہے. یہ ہے مین چیز، ہم نے اس طرف متوجہ ہونا ہے. پہلے بھی میں کئی مرتبہ یہ چیز سمجھا چکا ہوں. کسی کے پاس نہ جائیں. ہاں کوئی بزرگ ہے، کسی کی یہ محض یہ کام نہیں کہ دکانداری نہیں کہ وہ 150 یا کچھ زیادہ دم درود کے لیتا ہے باقاعدہ کہہ کر، وہ دکاندار ہے، کوئی مخلص آدمی ہے، 5 وقت کی نماز یا بزرگ ہے، یا فی نفسی گھر کے اندر ہی یہ سسٹم شروع کر دیں، آپ خود پڑھ لیا کریں، نہ جائیں کسی کے پاس، نہیں یہ ضرورت. آپ کے اندر کلمہ ہے، ایمان نور ہے، آپ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ ہیں آپ، تو لہٰذا کیوں اثر نہیں ہے؟ اللہ کا کلام ہے، آپ پڑھ کے دم کر کے دیکھیں تو صحیح. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اس طرف ہم نے توجہ نہیں کرنی. ہم نے ملنگوں کو ڈھونڈنا ہے کہ جس کا انداز زندگی ظاہر بھی دین کے بالکل برعکس ہوتا ہے، جسے نماز اور قرآن کا پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ جو عام طور پہ ملنگ نظر آ رہے ہیں ہر طرف سے، یہ دم درود کرنے والے، کبھی جب جائیں ان سے تعویذات لینے کے لیے، ان سے کبھی نماز سن کے دیکھیں، پتہ چل جائے گا بھئی کس حد تک یہ دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں. یہ دکانداری بنا رکھی ہے ساری. اسی طرح حدیث مبارکہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، اور یہ بخاری شریف کی سند کے ساتھ روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے بستر پر آتے، روزانہ شام کو، باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا، جب بھی اپنے بستر پر آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دونوں ہاتھ مبارک کو ملا لیتے، جمع کر لیتے. اس طرح ملانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 صورتیں پڑھتے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس. آخری یہ 3 صورتیں اس طرح ہاتھوں کو ملا کر آخری یہ صورتیں پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ دم کرتے، پھونک مارتے، پھر اپنے سر سے جہاں تک ہاتھ جاتا پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو مس کر جسم سے مس کرتے اور ملتے پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ روزانہ رات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. اس کو اپنائیں ہم، یہ کر کے دیکھیں، کسی کو نظر لگے، کسی کو کوئی بیماری لگے، کسی کو کوئی تعویذات یا جادو کا اثر ہو، پھر میرے پاس آئیں، ہم حل کریں گے آپ کا مسئلہ. نہ جائیں ان ملنگوں کی. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ حضرت شاید اب اس طرف ہمیں بلا رہے ہیں، یہ بات نہیں کر رہا میں، ویسے ایک بات کر رہا ہوں. اور ہم یہ نہیں کہ وہ اس کی کوئی فیس وغیرہ مانگیں، اس طرح کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے، معاف کرے. یہ قرآن اور حدیث ہے، اس کے ذریعے ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کرتے، روزانہ کرتے، شام کو بستر پر جب بھی آتے دونوں ہاتھ ملا کے تینوں آخری صورتیں پڑھ کے ان پر دم کر کے اپنے سر سے جہاں تک ہاتھ جاتا پورے جسم پر ملتے، اور یہ عمل 3 مرتبہ کرتے. ہم یہ کرنا شروع کر دیں. اسی طرح حدیث مبارکہ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام حسن حسین پر یہی صورتیں پڑھ کے اکثر دم کیا کرتے. اپنے بچوں کو یہ صورتیں پڑھ کر دم کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے. یہ کر کے دیکھیں تو صحیح. میں کہتا ہوں کہ معاشرہ اور امت اس عمل کو پکڑ لے اور یہ کرنا شروع کر دے، تمام ملنگوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی. حقیقت بات کر رہا ہوں. تو لہٰذا ہم نے یہ کرنا ہے، روزانہ کریں.
اپنے بچوں پر یہ دم کریں. بچہ رو رہا ہے، خاموش نہیں ہو رہا، دودھ نہیں پی رہا، اس پر یہ صورتیں پڑھ کے خود فی نفسی دم کریں، سارے معاملات حل ہو جائیں گے. اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، اندھیرا چھا چکا تھا بہت زیادہ، اور بہت اندھیرا تھا، بارش بھی برس رہی تھی. ہم مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ہمیں نماز پڑھائیں گے. ہم انتظار میں تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ پڑھو. ہم نے عرض کیا رسول اللہ کیا پڑھیں ہم، حکم فرمائیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری جو 3 صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان کی فرمایا تم تلاوت کیا کرو، تمہیں ان کی تلاوت ہر بری چیز سے بچا لے گی. ہر آنے والی مصیبت، ہر آنے والی پریشانی، ہر آنے والے دکھ تکلیف، ہر درد سے، ہر بد نظری سے، ہر جادوگری سے، یہ 3 صورتیں آنے والی تمام مصیبتوں سے تمہیں بچا لیں گی. ان کو ہمیشہ تلاوت کرو. سند کے ساتھ روایت ہے سیاستہ کے اندر. یہ ہے اسلام، یہ ہے دین. جو اسلام ہمیں کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں نا، ہم اسی پہ عمل کریں، زندگی میں آرام آ جائے گا، سکون آ جائے گا. ہم اور طرف دوڑتے ہیں، فی نفسی کبھی عمل کی کوشش نہیں کی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ہماری کیا اوقات ہے. تو وہ ہمارے ملنگ پیر صاحب جو بیٹھے ہیں کمال کے ہیں، اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھتے، اگرچہ انہیں قرآن نہیں آتا، اگرچہ انہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، اگرچہ انہیں دین کا بالکل پتہ نہیں ہے، پر وہ پہنچی ہوئی ہستی ہیں. سمجھ نہیں آتی وہ کہاں پہنچی ہستی ہیں، جنہیں نماز نہیں آتی، نماز نہیں پڑھتے، جنہیں قرآن نہیں آتا، کبھی قرآن نہیں پڑھتے، جن کی ظاہری شکل و صورت کو انسانوں والی نہیں ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا لبادہ، ان کا لباس عجیب طرح کا ہے. پتہ نہیں کہاں پہنچی ہستی ہیں، ان کا دم کمال کا ہے. خدا کے لیے خود گھروں میں بیٹھ کے یہ چیزیں پڑھیں اور دم کریں گھروں میں بچوں پر اور اپنی ذات پر. اللہ کے نبی کا یہ طریقہ رہا ہے، اور اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری تمہاری مصیبتیں ٹل جائیں گی. جادو یقیناً ہے، اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اس کا توڑ خود قرآن کے اندر موجود ہے، اور یہی ہم نے کرنا ہے کہ کسی ملنگ وغیرہ کی طرف آئندہ کے لیے ہم نے قطعاً نہیں جانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی حکم ہو تو پوچھنے والی بات. ہاں جی 1 مرتبہ، یعنی جس طرح کہ وہ روایت بخاری کی آ رہی نا، 1 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ نام کرنا ہے، مکمل جسم پر پھیرنا ہے، پھر دوسری مرتبہ پھر پھیل کر پھر تیسری مرتبہ، یعنی یہ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے. جی فطرانہ کم از کم ایک آدمی کا 120 روپے بن رہا ہے، جو علماء کرام نے کہا ہے. 120، 25، 30 دے دیں، 150 روپیہ دے دیں، جتنا زیادہ دیں اتنا ثواب صدقہ ہی ہے. ہاں 100. ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ بس اتنا کم نہ کرتے جائیں. زیادہ کر کے اگر علماء کرام بتائیں تو صاحب استطاعت لوگ زیادہ دیں گے تو اس میں زیادہ ہی اجر ہے نا. تو بہتر اسی میں ہے کہ زیادہ کر کے دیں جتنا حد تک ہو سکے. وہ بھی عید پڑھنے کے بعد نہ دیں، پہلے ہی دیں، تاکہ وہ غریب طبقہ بھی عید کی خوشیاں خرید سکے. ہاں یہ لازماً کوشش کریں. جی اور کوئی حکم؟ جی اللہ پاک. جی جو آدمی اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، جی رکوع سجود وہ کر رہا ہے یعنی کہ اشارے سے، جی اور اس کے لیے کھڑا ہونا لازمی ہے، قیام کرنا. قیام. اس کے ساتھ یہ سوال ہے کہ اگر وہ اشارے سے رکوع سجود کر رہا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، تو وہ آیا کتنا آگے بڑھائے گا؟ اگر بڑھائے گا تو اس کی کیا اسلام میں ہے اس کے ساتھ؟ ٹھیک ہو گیا. اصل جو بنیادی بات ہے نا کہ قیام یقیناً نماز فرض کے اندر قیام فرض ہے، ٹھیک ہے نا. شرعی عذر جب آ جائے گا، اتنا تکلیف ہے کہ انسان کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، پھر وہ قیام اس کے لیے فرض نہیں ہے، پھر اسے اجازت ہے، اسلام اجازت دیتا ہے وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ بعض اوقات ہمارے ہاں بزرگ اب بھی ہیں اس طرح نہ کیا کریں. چل کے آ رہے ہیں نا جب ہم، ہاں یہ ہے کہ بیٹھ جانا اور اٹھ جانا یہ مشکل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر اس طرح کریں کہ کرسی رکھ دیں، کم از کم قیام تو کریں نا. کھڑا ہو سکتا ہے جو انسان، وہ قیام نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. پہلی بات یہ بنیادی بات ہے، اس کو ذہن نشین کریں. کھڑے ہو قیام کریں، پھر بیٹھنا اٹھنا یہ بالکل دشوار ہے، ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر قیام کر کے پھر رکوع کریں، پھر بیٹھ کر اپنا کرسی پہ بیٹھ کے پھر سجدے کا اشارتاً کریں. باقی رہی یہ کہ وہ کس حد تک جھک کے اشارہ کر سکتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جھک کر اشارہ کرے.
سجدے کے معاملے کے اندر وہ بالکل نہیں جھک سکتا، ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، وہ تھوڑا سا جھکتا ہے تو کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو پھر وہ ہاتھ جتنے حد تک کر سکتے ہاتھوں کا اشارہ یہ بالکل نہیں کر سکتا، ویسے ساکت بیٹھا ہوا ہے، تو وہ سر ہلا دے تھوڑا سا یا آنکھوں کے اشارے سے بھی اس کا سجدہ ہو جائے گا۔ جی بہتر یہ کہ جتنا حد تک وہ جھک سکتا ہے وہ جھکنے کی کوشش کرے سجدے کے لیے۔ جی اور ہاں جی نہیں وضو تو کرایا جائے گا نا اسے، تیمم کر لے، تیمم کر لے، دیوار کے ذریعے پتھر ہے یہ بالکل ہی کچھ نہیں کر سکتا، تیمم بھی نہیں کر سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ اگر ہیں اس کی اولاد ہے کرانے والی تو وہ اسے وضو کرائے یا غسل دے کر تو وہ اشارتاً نماز پڑھے، لیکن اگر کوئی بھی نہیں ہے بیچارہ تو اس طرح تو ممکن ہی نہیں ہے، اگر کوئی اس طرح کیسز آ بھی ہے کبھی زندگی میں تو جس حالت میں بھی اشارتاً اسی طرح ہی نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ جی طالب علم کے ذریعے جی تو انسان کے اندر جنات وغیرہ داخل ہو جاتے ہیں، جی اس کے لیے کیا ہے کہ اسلام میں یہ دین جو یہی پڑھیں۔ باقی یہ ہے کہ کچھ عامل ہوتے ہیں اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ عامل بھی ہوتے ہیں جن چیزوں کا حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر زیادہ مسئلہ خراب ہو گیا ہے، جنات اس طرح کے غلط قسم کے جنات کا اثر ہو گیا انسان میں، تو اچھے لوگ ہیں وہ تحقیق کر کے ان ملنگوں کی بات نہیں کر رہا، اچھے پڑھے لکھے لوگوں کی طرف جائیں، وہ لوگ ان کا حل کریں گے، یقیناً ہیں بھی لوگ حل کرنے والے۔ باقی زیادہ تر کوشش کریں یہ صورتیں پڑھیں، انہی کے ذریعے آپ کے سارے معاملات ممکن حل ہو جائیں گے۔ جی اور کوئی حکم؟ جی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اللہم صلی وسلم